السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف نارتھ۔ پیش خدمت ہے تاریخ گلگت بلتستان کی 5ویں قسط۔ دوستوں، اگر ابھی تک اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی کریں اور بیل آئکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہ سکے۔ 14 صدی میں فارس اور وسطی ایشیا کے صوفی مسلم مبلغین نے بلتستان میں اسلام کو متعارف کرایا۔ ان میں مشہور میر سید علی ہمدانی تھے جو کشمیر کے راستے آئے تھے، جبکہ گلگت کے علاقے میں اسلام اسی صدی میں ترکان حکمرانوں کے ذریعے داخل ہوا۔ گلگت بلتستان پر بہت سے مقامی حکمرانوں نے حکومت کی، جن میں سکردو کا مقپون خاندان اور ہنزا کے راجے مشہور تھے۔ سکردو کے مقپون نے گلگت بلتستان کو چترال اور لداخ کے ساتھ جوڑ دیا، خاص طور پر علی شیر خان آنچن کے دور میں، جن کے مغل دربار کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے۔ آنچن کے دور میں خوشحالی آئی اور فن، کھیل اور فن تعمیر میں مختلف قسم کی تفریح ہوئی۔ اس نے گلگت کے علاقے میں پولو متعارف کرایا اور چترال سے اس نے موسیقاروں کے ایک گروپ کو ہندوستانی موسیقی سیکھنے کے لیے دہلی بھیجا۔ مغل فن تعمیر نے اس علاقے کے فن تعمیر کو بھی متاثر کیا۔ بعد میں آنچن نے اپنے جانشینوں میں عبدال خان کا بہت اثر و رسوخ حاصل کیا، حالانکہ بلتستان کے مقبول ادب میں وہ آج بھی مزوس آدم خرد کے نام سے ایک تاریخ شخصیت کے طور پر زندہ ہے۔ مقپون کے آخری راجہ احمد شاہ نے 1811 عیسوی سے 1840 عیسوی کے درمیان تمام بلتستان پر حکومت کی۔ گلگت، چترال اور ہنزا کے علاقے پہلے ہی مقپون خاندان کے اثر میں ہو چکے تھے۔ مقپون سلطنت بلتستان میں واقع تھی۔ مقپون خاندان سکردو میں مقیم ایک بلتی شاہی گھرانہ، جس نے تقریباً 700 سال تک اس علاقے پر حکومت کی۔ مقپون خاندان کے بادشاہوں نے بلتستان کی سرحدوں کو گلگت ایجنسی، چترال اور لداخ تک پھیلا دیا۔ 9ویں صدی عیسوی سے 10ویں صدی عیسوی تک بلتستان پر تبتی تسلط کے خاتمے کے بعد بلتستان مقامی مقپون خاندان کے کنٹرول میں آیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد کشمیر کے ایک مہاجر ابراہیم شاہ کی مقامی خاتون سے شادی کے بعد رکھی گئی تھی۔ 14 صدی میں کشمیر کے مسلمان علماء نے اسلام پھیلانے کے لیے بلتستان کے پہاڑوں کو عبور کیا۔ نور بخشی صوفی علماء نے بلتستان میں عقیدے کو مزید فروغ دیا اور اسلام 17 صدی کے آخر تک غالب ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد نے شیعہ اور چند ایک نے سنی اسلام قبول کیا۔ 1500 صدی عیسوی کے لگ بھگ مقپون بھوکھا کو حکمران بنایا گیا اور اس نے اپنے دارالحکومت کے طور پر اسکردو شہر کی بنیاد رکھی۔ اسکردو قلعہ اسی زمانے میں قائم ہوا۔ اپنے دور حکومت میں بادشاہ مقپون بھوکھا نے علاقے کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے کشمیر اور چلاس سے کاریگر درآمد کیے تھے، جبکہ قریبی گلگت تبتی اثر و رسوخ کے مدار سے باہر نکل گیا۔ بلتستان کا خطہ لداخ کے قریب ہونے کی وجہ سے منسلک رہا۔ 1500 صدی عیسوی کی دہائی کے اوائل میں تیموری یارکنڈ خانت کے سلطان سعید خان نے، جو اب چین کا صوبہ سنکیانگ ہے، بلتستان پر چڑھائی کی۔ سلطان سعید کے حملے سے ظاہر ہونے والے خطرے کے پیش نظر مغل شہنشاہ اکبر کی طرف سے 1586 عیسوی میں بلتستان کی فتح کے لیے مغلوں کی توجہ ابھری تھی۔ مقامی مقپون حکمرانوں نے وفاداری کا عہد کیا اور اس وقت سے علی شیر خان آنچن سے شروع ہو کر مغل سلطنت کی تاریخ نویسی میں سکردو کے بادشاہوں کا ذکر چھوٹے تبت کے حکمرانوں کے طور پر کیا گیا ہے۔ احمد شاہ 1840 عیسوی کے ڈبگرہ حملے سے پہلے مقپون کا آخری بادشاہ۔ 1580 عیسوی میں علی شیر خان آنچن مقپون بادشاہ بنا۔ اس نے سلطنت کی سرحدوں کو گلگت سے لداخ تک پھیلا دیا۔ جب لداخ کے راجہ جمیانگ نمگل نے ضلع پورک کارگل میں ریاستوں پر حملہ کیا، خربوں کے مقام پر اسکردو کی چوکی کو تہس نہس کر دیا اور پورک کارگل میں مسلم ریاستوں میں بہت سے چھوٹے مسلم حکمرانوں کو تلوار سے اتار دیا۔ علی شیر خان آنچن ایک مضبوط فوج کے ساتھ مارول کے راستے روانہ ہوا اور لداخی فوج کو نظر انداز کرتے ہوئے لداخ کے دارالحکومت لیہ پر قبضہ کر لیا۔ ایسا لگتا ہے کہ لداخ کی بلتی فتح تقریباً 1594 عیسوی میں ہوئی تھی اور لداخ کے راجہ کو بلاخر قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد علی شیر خان آنچن ایک فوج کے ساتھ گلگت پر کوچ کرنے گئے اور استور، گلگت، ہنزا، نگر اور چلاس کو فتح کیا۔ گلگت سے اس نے چترال اور کافرستان چترال تک پیش قدمی کی اور اسے فتح کیا۔ 1839 میں ڈبگرہ کمانڈر زورور سنگھ کیلوریا نے بلتی افواج کو وانکو پاس اور تھانو کن کے میدانی علاقوں میں لڑائیوں میں شکست دی، اسکردو وادی پر حملے کے لیے اپنا راستہ صاف کیا۔ اس نے جموں میں مقیم ڈبگرہ سلطنت کی جانب سے اسکردو قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ سنگھ کی افواج نے گریجن کے محافظوں کی ایک بڑی تعداد کا قتل عام کیا اور چکتان کے کیلون رحیم خان کو مقامی بلتوہے
اور ان کے سرداروں کے ہجوم کے سامنے سر عام تشدد کا نشانہ بنایا۔ 1845 میں یہ خطہ کشمیر کے ڈبگرہ حکمرانوں کے زیر تسلط تھا اور آخری مقپون بادشاہ کو قیدی بنا لیا گیا۔ 1190 عیسوی سے 1220 عیسوی تک ابراہیم کی حکومت رہی۔ 1220 عیسوی سے 1250 عیسوی تک استک سنگی کی حکومت رہی۔ 1250 عیسوی سے 1280 عیسوی تک زاک سانگے نے حکومت کی۔ 1280 عیسوی سے 1310 عیسوی تک بردک سانگے نے حکومت سنبھالی۔ 1310 عیسوی سے 1340 عیسوی کے درمیان سیک سانگے نے حکومت کی۔ 1340 عیسوی سے 1370 عیسوی تک تام گوری تھم کی حکومت تھی۔ 1370 عیسوی سے 1400 عیسوی تک ساگوری تھم کی حکومت رہی۔ 1400 عیسوی سے 1437 عیسوی کھوکور سانگے نے حکومت کی۔ 1437 عیسوی سے 1464 عیسوی تک گیوٹا چوسانگے کی حکومت تھی۔ 1464 عیسوی سے 1490 عیسوی تک بہرام چو نے حکومت کی، جبکہ 1490 عیسوی سے 1515 عیسوی بھوکھا نے راج کیا۔ 1515 عیسوی سے 1540 عیسوی تک شیر شاہ نے حکومت سنبھالی۔ 1540 عیسوی سے 1565 عیسوی تک علی خان نے حکومت کی۔ 1565 عیسوی سے 1580 عیسوی تک غازی میر نے حکمرانی کی۔ 1580 عیسوی سے 1624 عیسوی تک علی شیر خان آنچن بادشاہ رہے۔ 1624 عیسوی سے 1636 عیسوی تک عبدال خان کی حکومت تھی۔ 1636 عیسوی سے 1655 عیسوی تک آدم خان حکمران رہے۔ 1655 عیسوی سے 1670 عیسوی تک مراد خان بطور بادشاہ رہے۔ 1670 عیسوی سے 1668 عیسوی تک شیر خان نے حکومت کی۔ 1668 عیسوی سے 1680 عیسوی تک محمد رفیع خان نے حکومت کی۔ 1680 عیسوی سے 1710 عیسوی تک شیر خان نے حکمرانی کی۔ 1710 عیسوی سے 1745 عیسوی تک محمد رفیع دوم نے حکومت کی۔ 1745 عیسوی سے 1780 عیسوی تک سلطان مراد بالتستان کا بادشاہ رہا۔ 1780 عیسوی سے 1725 عیسوی تک اعظم خان نے حکومت سنبھالی۔ 1785 عیسوی سے 1787 عیسوی تک محمد ظفر خان نے حکومت کی۔ 1787 عیسوی سے 1800 عیسوی تک علی شیر خان نے حکومت کی، اور آخری مقپون بادشاہ احمد شاہ نے 1811 عیسوی سے 1840 عیسوی تک حکومت کی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے بنے رہے ہسٹری آف نارتھ کے ساتھ۔